بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ متحدہ مجلس عمل کی مرکزی جنرل کونسل کا اجلاس آج یہاں منعقد ہوا، جس میں مجلس عمل میں شامل تمام جماعتوں کے قائدین اپنے وفود کے ساتھ اس میں شریک ہوئے اور جو عوام کی دینی قوتوں سے یکجا ہو کر انتخابی میدان میں اترنے کا مطالبہ تھا، اس حوالے سے انتخابات منظم انداز کے ساتھ اور متفقہ امیدواروں کو میدان میں اتارنے کے ساتھ کچھ ہوم ورک کی ضرورت تھی۔ یقیناً اس نے کچھ وقت ضرور لیا ہے، لیکن میں پوری قوم کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ پورے ملک میں چاروں صوبوں سے قومی اور صوبائی اسمبلی کے لیے متفقہ امیدواروں کی فہرست آج جاری کر دی گئی۔ چنانچہ متفقہ امیدواروں کو میدان میں اتارنے کے لیے اب ہم پوری یکسوئی کے ساتھ ایک نئے عزم کے ساتھ انتخابی میدان میں اتریں گے اور تمام امیدواروں کو یہ ہدایات دی جا رہی ہیں کہ وہ دلجمی کے ساتھ عوام سے رابطہ کریں، انتخابی مہم چلائیں اور متحدہ مجلس عمل میں شامل جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک جسم ہو کر ایک تحریک بن کر امیدواروں کو سپورٹ دیں اور ان کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی تمام توانائیاں صرف کریں۔ اس اعتبار سے مرکزی سطح پر عوامی رابطہ مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ 13 جولائی کو ملتان میں بڑا جلسہ عام ہوگا، 14 جولائی کو راولپنڈی میں اور 15 جولائی کو کراچی، 21 جولائی کو ایبٹ آباد اور ہزارہ مانسیرے تک، 22 جولائی کو مالاکنڈ تک یہ قائدین مستقل طور پر ایک قافلہ بن کر، ایک کاروان بن کر پورے ملک کے طول و عرض کا دورہ کریں گے۔ دوسرے مرحلے میں قائدین تقسیم ہو جائیں گے، ایک پارٹی کا سربراہ اور دوسری جماعتوں کے نمائندگان ان کے ساتھ مل کر مختلف علاقوں میں جائیں گے اور اس طریقے سے مرکزی قیادت کی سطح پر ملک کے تمام حصوں کو اور تمام علاقوں کو کور کیا جائے گا اور وہاں کے عوام سے رابطے کے لیے ایک نظم بنایا جا رہا ہے، جو بنا دیا گیا ہے اور اس کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ متحدہ مجلس عمل کا بڑا واضح موقف ہے کہ انتخابات وقت پر ہوں، یعنی 25 جولائی کو ہوں، اور یہی آئین کا تقاضا ہے۔ انتخابات شفاف اور غیر جانبدارانہ ہوں، اس اعتبار سے نگران حکومت انتخابات کو غیر جانبدارانہ اور شفاف بنانے کی اپنی ذمہ داری پوری کرے اور اس حوالے سے کسی بھی فریق کے جائز اور قانونی اور آئینی شکایات کا ازالہ کرے۔
ہم نہیں چاہیں گے کہ عبوری حکومت کا کردار مشکوک ہو، کوئی اس کو شک کی نظر سے دیکھے، کیونکہ ایسی صورت میں انتخابات کے نتائج قومی سلامتی کے لیے بھی خطرہ بن سکتے ہیں۔ انتخابات وہ کہ جس کے نتائج پر قوم اعتماد کر سکے اور قوم اس سے مطمئن ہو، یہی ملک کے استحکام کا واحد راستہ ہے۔ ہم تمام سیاسی جماعتوں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کے ضابطۂ اخلاق کی پابندی کریں، اور مجلس عامل کے جماعتیں اور کارکن بھی اس ضابطۂ اخلاق کی پابند ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات۔ مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے کہا کہ خواہش ہے کہ انتخابات جی جی ادھر لے آؤ بھائی، یہ کہیں آگے پیچھے ہوگا۔ ہاں ہاں قومی اسمبلی میں 179 مردانہ جی فاٹا کی 12 بھی اس میں شامل کی جا سکتی ہیں، اس میں اس کی تعداد 191 تک چلی جاتی ہے۔ 191 فاٹا کے ساتھ مل کر 191 اور چاروں صوبوں کے 404 اراکین، 35 خواتین جنرل نشستوں پر، تو کل نشستیں ہو جاتی ہیں 616۔ جی جی یہ فرمائیے گا کہ آپ نے کہا انتخابات بر وقت ہونے چاہیے، یہ آئینی تقاضا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو انتخابات بر وقت ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جو نیب کی کارروائیوں میں تیزی آ گئی ہے الیکشن سے پہلے، اور امیدوارات کے اوپر انکوائریز اور گرفتاریوں کی بھی اطلاع مل رہی ہے، اس وجہ سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے، نیب ہو یا عدالت ہو، اس کا اپنا دنیا ہے، اپنا میدان ہے، اس سے سیاسی جماعتوں اور انتخابات کے عمل کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی انتخابات پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے، اس کا احساس ان کو بھی ہونا چاہیے۔ رہی یہ بات کہ ہم نے کیوں یہ بات کہی ہے، ہم ملک کو تذبذب سے نکالنا چاہتے ہیں، اور جو کبھی کبھی ریومرز چلتی ہیں آگے پیچھے ہونے کے حوالے سے، تو میرے خیال میں ہمیں اس تذبذب سے نکلنا چاہیے، اور ہم اس استحکام کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ بر وقت ہونا چاہیے۔ جو ابھی نگراں وزیر قانون اور وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے اس طرح کی ایک بات کی کہ میاں نواز شریف کے حوالے سے ان کا نام ECL میں ڈلوانے کے حوالے سے شکایات موصول ہوئی ہیں، اگر وہ ملک آتے ہیں ان کا نام ECL میں ڈالا جاتا ہے، بڑی حد تک الیکشن پر یہ ساری کہانی اثر انداز ہوگی، اس وقت MMA کی کیا رد عمل ہو سکتی ہے یا کیا موقف ہوگا؟ ECL میں نام ڈالنے کی حیثیت کیا ہے؟ ابھی چند دن پہلے ایک آدمی ECL میں نام تھا، چلا گیا، کیا پرواہ کی اس نے؟ ساری قیادت خیبر پختونخوا سے ہے، ملتان سے کمپلین کا اعلان کریں، اس کی کیا حکمت ہے؟ ہم پورے ملک میں الیکشن لڑ رہے ہیں، یہ اور بات ہے کہ بعض علاقوں میں ہمارے امیدوار زیادہ ہوں گے، لیکن اس حوالے سے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ پشاور میں بڑا جلسہ ہو چکا ہے، اور ابھی لاہور میں بھی جلسہ بہت بڑا ہو چکا ہے، تو ہم نے پشاور کو بھی کور کیا ہے، کوئٹہ بھی ہم جلسہ عام کی طرف جا رہے ہیں، وہاں دوست مشورہ کر رہے ہیں، اسی طریقے سے ہزارے کی طرف، مالاکنڈ کی طرف، اور
کچھ علاقے تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم اس کا پلاننگ ابھی کر رہے ہیں، 2-4 دنوں کے اندر اس کی پلاننگ بھی مکمل سامنے آ جائے گی۔ آپ نے بھی کہا کہ شفاف انتخابات ہونے چاہیے، کیا آپ کو خدشات ہیں اور واقعتاً ہے کہ انتخابات شفاف نہیں ہوں گے؟ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے قریبی دوست آصف زرداری کے ایک قریبی ساتھی کو گرفتار کیا گیا، جس پر آصف زرداری نے ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ یہ کسی کی ادا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ادائیں جو ہیں وہ نظر آئیں گی ان انتخابات میں؟ ادائیں تو نظر آئیں گی، کچھ نہ کچھ تو نظر آئے گا، ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں آئے گا، ہمارا ملک ہے، ہم اس کو جانتے ہیں۔ لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ شفاف ہونے چاہیے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ شفافیت کے بارے میں ہمیں کوئی شک ہے۔ اگر کوئی شک کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے تو کیا ہم یہ کہیں کہ اس کو اللہ کے وحدت میں شک ہے؟ لیکن پھر بھی کہنا پڑتا ہے اس کو۔ نون لیگ الیکشن بائیکاٹ پہ چلی جاتی ہے تو کیا ایم اے پہ بھی جا سکتی ہے؟ آپ مجھے خبر دے رہے ہیں کہ ایسا کوئی امکان ہے؟ ایک بڑی لیڈرشپ نے یہ کہہ دیا تھا، نگران وزیر اعظم کا جس دن اعلان ہوا، ہمارے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے علم میں تمام صاحب نے کہا۔ صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے حالیہ دنوں میں مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کے حق میں خطبہ کیا ہے امیدوار سوال سے، تو کیا مسلم لیگ نون سے آپ کی دیگر جماعتوں کو اور آپ کو دیگر حلقوں میں فائدہ ہو رہا ہے اس سے؟ جی ہاں، اس کے سر میں رابطے بھی ہیں، لیکن اس وقت یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ بہت بڑا فائدہ ہوگا، اور منیمم کوئی لوکل لیول کی ایک ایسی بات کا امکان تو ہے، لیکن ایک احترام کی بنیاد پر کہ ہمیں صوبے میں ان کے ساتھ کہ ضمنی الیکشن پھر بھی جی آئی لڑے گی وہاں سے۔ مولانا صاحب یہ بتائیے جماعتیں ان کی جو کھڑا ہونے سے ہمیں میں کو کیا نقصان ہے؟ کیا دوسری جو بڑی جماعتیں جیسے تحریک لبیک ہے، مسلم لیگ ہے، ان سے آپ کو کیا نقصان ہوگا یا ان سے کوئی مشاورت ہے؟ میں کوشش کروں گا کہ ہمارا ان کے ساتھ نظام پر اچھا رہے اور تعاون کا ایک کوئی راستہ نکلے۔ مولانا صاحب عمران خان نے جو بیان دیا ہے کہ مولانا صاحب ہر حکومت کے ساتھ مقناطیس کی طرح چمٹ جاتے ہیں، کیا کہیں گے؟ مقناطیس چمٹتا نہیں ہے، دوسرے کو کھینچتا ہے، اور حکومتوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ آپ نے جیسے کہا کہ مقناطیس کھینچتا ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ کیا انتخابات کے حوالے سے کوئی انتخابی الائنس پہ آپ نے غور کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے آپ سے رابطہ کیا ہے یا نہیں کیا؟ مثلا مسلم ہم نے آپ سے رابطہ کیا ہے نہیں کیا؟ دیکھیے ہم خود اتحاد ہیں، اتحاد آپ صرف مجلس عمل کو کہیں اور بس، باقی ہوگی تو ایڈجسٹمنٹ ہو گیا۔ الیکشن کے بعد صوبائی یا وفاقی حکومت میں پی ٹی آئی سے الائنس ہو سکتا ہے آپ کا یا نہیں کا؟ میرے ساتھ اتنے مشکل سوالات نہ کیا کرو، بعض دفعہ میرے پاس جواب نہیں ہوتا۔ مولانا صاحب حالیہ سروے بھی آئے ہیں تو وہ آپ نے دیکھے سروے کے نتائج؟ سروے ساری زندگی آتی ہیں، اور سروس کا تعلق جو ہے وہ کسی ایک نادیدہ دنیا کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ اصل میں ان کے ارادوں اور عزائم کا پتہ دینے کے لیے شائع کیے جاتے ہیں، زمینی حقیقت کے طور پر ضروری نہیں ہے کہ وہ صورتحال ہو۔